پلاننگ افغانستان میں کی گئی، بلکہ اس میں کئی ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو افغان شہری تھے، اور اس میں اگرچہ کالعدم BLA کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ وہاں پہ بھی، اور پھر ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیر پختونخوا کے بھی کئی اضلاع میں گویا کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں یہی افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں، یا وہ گروپس کالعدم پاکستان کے کہ جو جن کی وہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہاں سے یہ سارے گویا کہ حملے آرگنائز کیے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں گویا کہ اسلام آباد کی کچہری میں بھی اسی طرح کا دھماکہ ہوا، جس میں 10 سے 15 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ پھر نواحی علاقہ کے جہاں پہ شاید سیکورٹی کے انتظامات بہت زیادہ کوئی وہ نہیں، اس لیول پہ نہیں ہوتے جتنا شہر کے اندر باقی سینسٹیو حساس علاقوں میں ہوتے ہیں، تو اگین ایک سافٹ ٹارگٹس کو چنا گیا ہے، اور وہاں پہ کوشش کی گئی، اگرچہ بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ اگر یہ خودکش بمبار مرکزی ہال کی طرف جانے میں کامیاب ہوتا تو شاید نقصانات زیادہ ہوتے، لیکن وہاں پہ جو سرچ کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اسی میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ شاید یہ ایک اسٹرینجر ہے، اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے مسجد کے مین ہال سے باہر ہی جو دروازہ تھا وہاں پہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگین وہی فتنہ الخوارج کے وہی لوگ ہیں کہ جو باہر کی پراکسی کے طور پہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے کئی ٹھوس شواہد اب پاکستان نہ صرف طالبان انتظامیہ کے سامنے رکھ چکا ہے، بلکہ دنیا کو بھی اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے مسلسل کہ افغانستان کی سرزمین ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا مرکز بنتی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ ایران کے اندر بھی، اور اب حالیہ دنوں میں تو کئی وسطی ایشیائی ریاستوں کے اندر بھی جو واقعات ہوئے ہیں ان تمام کے تانے بانے سارے افغانستان سے ملتے ہیں۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کا ایپی سینٹر بن چکا ہے، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ان گروپس کو نہ صرف وہاں پہ سیف امن پرووائڈ کر رہی ہے، بلکہ خود افغان شہری بھی ان تمام دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران اگرچہ پاکستان نے بڑی بھرپور کوشش کی ہے کہ جو غیر رجسٹرڈ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم تھے لاکھوں افغان شہری، ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے، اور اب بھی ان کی ڈاکومنٹیشن اور ان کی سرویلنس کا نظام گویا کہ مربوط اور بہتر بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران یقینی طور پہ جہاں جہاں دہشت گردوں کو لگتا ہے کہ کہیں سیکیورٹی کے اندر تھوڑے بہت لیپسز ہیں، یا جہاں پہ سیکورٹی بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہے، تو ایسے ٹارگٹس کو وہاں پہ ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بابر صاحب، خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 15 نمازی شہید ہوئے ہیں اور 80 نمازی زخمی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ الخوارج سے خودکش حملہ آور کا تعلق تھا، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت انفارچونیٹ ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ تعلق تو ظاہر ہے انہی لوگوں سے ہی ہوگا، کیونکہ خودکش حملہ کی جو بیسک ترغیب جس طریقے سے لوگوں کو یہ دیتے ہیں، جو انہوں نے ایک دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور ابھی ایک انہوں نے نیا اس کو رنگ دینے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ اس میں پھر وہ فرقہ واریت والی بات آ جاتی ہے کہ ایک فرقے کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشنری دوسرا ہوگا۔ یہ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، بہت جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ ابھی اب دیکھیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کون سا دین ہے کون سا اسلام ہے کہ جمعے کی نماز میں اب نمازیوں کو ٹارگٹ کریں؟ اس چیز کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو اوورآل ہمارا نیریٹو ہے ان کا تعلق کسی مذہب یا دین یا کسی فرقے یا فقہ سے نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہے، اور اس لیے جب ان کے متعلق علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی خارجی ہیں، تو خارجیوں کی پوری تاریخ بھی تو یہی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو یہی رول خارجیوں کا رہا تھا، نام کے مسلمان اور اس کے بعد کرنا وہی جو کہ دین کی تعلیم کے منافی ہے۔ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، تمام ان فیملیز کے ساتھ، اور ابھی جتنے لوگ زخمی ہیں ان میں سے یقیناً کچھ شدید زخمی بھی ہیں، کیجولٹیز میں اضافے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس طرح کے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں سب کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ جہاں پر کوئی لوگ زیادہ جمع ہوں، جیسے جمعہ کا اجتماع تھا یا ویسے بھی جو پبلک پلیسز کے اوپر، اور اس طرح کے واقعات پہ اور کوئی کیا کہہ سکتے ہیں۔ ابھی جب بلوچستان میں اور KPK کے ان علاقوں میں یہ بہت عرصے سے انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، بٹ ان کو پتہ ہے کہ بڑے شہروں میں اور خاص طور پہ کیپٹل میں
اس طرح کی کارروائی کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو توجہ ہوتی ہے اور وہ ایک نیوز بن جاتی ہے. اس لیے یہ بڑے شہروں کی طرف بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی اپنا کام کر رہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کر رہی ہیں، سب کو مل کے اس ایک جو ہمارے فریب ہے دہشت گردی کا، اس کو مقابلہ کرنا ہے. بہرحال جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ میں یہی کہوں گا کہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے جی. ان فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی، الفاظ تو کسی کا مداوع نہیں ہوتے، لیکن اس مشکل مصیبت کی گھڑی میں پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو محفوظ رکھے اس طرح کی چیزوں سے. ایک مشکل حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا مقابلہ کر بھی رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ لعنت سے ہمارا چھٹکارا ہمیں مل جائے گا. اور بابر صاحب اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردوں نے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی جب بھی کوشش کی ہے تو انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستانیوں نے اپنے اتحاد سے اس کو ناکام بنایا ہے. جی اس طرح ہی ہے، بہت دیر سے یہ کوشش کرتے ہیں. کبھی ایک فرقے کی مسجد کو ٹارگٹ کر لیا، کبھی دوسرے فرقے کی مسجد کو ٹارگٹ کر لیا، اور یہ جب اس مساجد کو اور عبادت گاہوں کو اور مدارس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ غصے میں آ کے ریئیکٹ کریں، اور جو ریئیکشن میں ایک چین خدا نہ خاصہ چل پڑے. وہ چاہتے اصل میں یہی ہیں، لیکن داد دینی پڑتی ہے سوسائٹی کی بھی، پوری قوم کی بھی. اور ان تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے ہمیشہ صبر و تحمل کا تلقین کی ہے. بٹ وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جن کا نقصان ہو جاتا ہے، جن کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے تو ایک قسم کی قیامت برپا ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بھرپور اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے، اور دہشت گردی کی اس جنگ میں سب کو یکجا ہو کے اپنی فوج کا بھی ساتھ دینا ہے اور حکومت کا بھی ساتھ دینا ہے، تاکہ جتنی جلد ہو سکے اس سے ہماری قسم کی ہمیں نجات ملے. بابر صاحب ابھی میں افتخار صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ جس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے عالمی برادری کی توجہ اس جانب مبذول بھی کرا چکا ہے، لیکن کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عالمی برادری اس طرح کھل کر مذمت نہیں کر پاتی یا اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا پاتی؟ عالمی برادری کو پاکستان بتا تو بار بار رہا ہے، لیکن آپ کو یاد ہو پہلے بھی جب افغانستان کا معاملہ دنیا میں جب ہائی لائٹ ہوا تھا تو 9/11 کے واقعے کے بعد ہوا. یہ ایک زمانے کا دستور بھی ہے کہ جب تک آگ آپ کے اپنے گھر میں نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک آپ کو اس کی تپش محسوس نہیں ہوتی. ابھی جو کہ افغانستان افیکٹ پاکستان کو کر رہا ہے تو شاید دنیا کے بڑے بڑے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ اسی خطے کے، حالانکہ ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جنگ دہشت گردی کی صرف اپنی نہیں لڑ رہے، پوری دنیا کی لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ دوبارہ خدا نہ خاصہ کوئی ایک بڑا واقعہ اور دنیا کی توجہ اس طرف ہو، یہ ہائی ٹائم ہے کہ افغانستان کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی، اس مسئلے کی طرف دھیان دینا پڑے گا. ہم تو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے، کامیابی سے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے علاوہ اور کسی میں اتنی ہمت اور اتنا بس نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. تو افغانستان کی طرف توجہ دینے کی بالکل ضرورت ہے، بالخصوص ہندوستان کا جو وہاں پر کردار ہے، منفی کردار ہے. جس طریقے سے افغان طالبان کی اس نامناد گورنمنٹ کو جو کہ ریپرزینٹ بھی نہیں کرتی سوسائٹی کی، اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے. ہندوستان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے وہ یہ سلسلہ، اور اس میں ہر دہشت گردی کی کارروائی کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین، بیورو چیف اسلام آباد افتخار شیرازی اور طاہر نصیر ڈان نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.